ایک نیا دن اور ایک نیا پروگرام لے کر میں سعید عرفان نبی آپ کی خدمت میں حاضر۔ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں، ہم مختلف موضوعات پر مباحثے مشاعرے کرتے ہی رہتے ہیں اور ہم حقیقی ٹیلنٹ کو آپ کے روبرو کراتے ہی ہیں، چاہے وہ ٹیلنٹ کہیں بھی تشریف فرما ہو۔ تو آج بھی ہم نے 3 خاص مہمانوں کو مدعو کیا ہے۔ آپ تینوں الگ الگ اضلاع سے وابستہ ہیں۔ ہمارے ساتھ محترم شیخ لطیف صاحب ضلع بڈگام سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ محترم فہیم صاحب ضلع بارہمولہ سے وابستہ ہے، ہمارے ساتھ جو تیسرے مہمان ہیں آپ ہیں ڈار سرور صاحب، آپ ضلع بارہمولہ سے وابستہ ہے۔ آپ تینوں مہمانوں کا ہمارے پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے میں محترم شیخ لطیف صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ شیخ لطیف صاحب، آپ ایک تو اپنا تعارف پیش کیجئے، دوسرا اپنا کلام ہمارے ناظرین کو سنائیے، ہمارے ناظرین کو محظوظ کیجئے اپنے کلام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عرفان صاحب، تہہ دل سے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، اور باقی جو شاعرہ حضرات ہیں ان کو میں تہہ دل سے سلام پیش کرتا ہوں، جو دیکھنے والے ان کو بھی میں تہہ دل سے سلام پیش کرتا ہوں۔ میں شیخ لطیف پیروا علاقے سے بلانگ کرتا ہوں۔ میں نے آج اس پروگرام کے لیے جو انتخاب کیا ہے وہ میں شادی شدہ جوڑوں کی نظر کرتا ہوں۔ میں نے اس کا عنوان رکھا ہے فارسہ بیوی۔ آپ ملاحظہ فرمائے۔ میرے ہر الجھتے سوال کا حاضر جواب ہو تم، میرے ہر الجھتے سوال کا حاضر جواب ہو تم، میرے طویل سفر کا جانا خوبصورت خواب ہو تم۔ جسم کھلا ہو تو ڈانپ لیتے ہیں ریشم سے، جسم کھلا ہو تو ڈانپ لیتے ہیں ریشم سے، پر روح کا پردہ جانا قیدوں کا مخمل حجاب ہو تم۔ کون کرتا ہے تب کھانے میں مدہوش ہونے کی، کون کرتا ہے میں کھانے میں مدہوش ہونے کی، عمر برنا اترے کبھی جانا ایسی مقتر شراب ہو تم۔ کیسے یاد رہتی خطائیں جو سرزد ہوئے تھے ماضی میں، کیسے یاد رہتی خطائیں جو سرزد ہوئے تھے ماضی میں، سارے گناہوں کو باری جانا ایسا موجب ثواب ہو تم۔ اندھیروں میں تھا سارا چمن، اندھیروں میں تھا سارا چمن ان کے آنے سے پہلے لطیف، اندھیروں میں تھا سارا چمن ان کے آنے سے پہلے لطیف، ذرا ذرا ہوا روشن جانا ایسا دلکش متاع ہو تم۔ جی کیا کہنے جی عرفان صاحب، جس دوسری غزل کا میں نے انتخاب کیا اس پروگرام کے لیے ہے وہ زندگی کے حوالے سے تلخ رزق، جو عنوان اس کا ہے تلخ رزق۔ ملاحظہ فرمائے، میرا درد انگریزی بھی صاحب کمال تھا، درد انگریزی یعنی کہ مسلسل وہ درد جو ہمیشہ رہے انسان کے ساتھ۔ میرا درد انگریزی بھی صاحب کمال تھا، خلش تھی جسم میں روح میں دمال تھا، خلش تھی جسم میں روح میں دمال تھا، اپنا درد خود سے سنایا نہ جاتا تھا، اپنا درد خود سے سنایا نہ جاتا تھا، تو مختار سے درد کرانا محال تھا۔ روشن پہلو میں تھے قافلے کے سنگ، روشن پہلو میں سب تھے قافلے کے سنگ، یہاں میں راستہ دکھانا سوال تھا۔ دنیا اپنی ہی عیش و عشرت میں تھی مگن، دنیا اپنی ہی عیش و عشرت میں تھی مگن، میں درد و غم سے صاحب ہر دم نرحال تھا۔ وہ رحمت خداوندی تھی۔ یہ جو آخری اس کا مقطع ہے، جو جب بھی میں کچھ جو سامعین ہیں، جو دیکھنے والے سامعین ہیں، ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں جب کوئی ہمیں مصیبت آئے یا کوئی مشکلات آئے اس کو کبھی مشکلات نہ سمجھے، وہ اللہ کی طرف سے بلیسنگ ہوتی ہے ہمارے لیے۔ جو میں نے اب تک کی غزل پڑھی ہے
اب مقطع سماعت فرمائے، آپ کو نچوڑ اس کا اس میں، وہ رحمت خداوندی تھی کہ مجھے اعلیٰ کر دے، وہ رحمت خداوندی تھی کہ مجھے اعلیٰ کر دے، لطیف تو نادا سمجھتا رہا، وہ کوئی زوال تھا، وہ زوال نہیں ہوتا ہے، ہمارے لیے بیلنسنگ ہوتی ہے. بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب. لطیف صاحب میری طرف سے مبارکباد، آپ قبول فرمائی، بہترین. ہمارے ساتھ محترم فہیم صاحب ہیں ضلع بانڈی پورہ سے. محترم فہیم صاحب، ایک تو مختصراً اپنا تعارف آپ پیش کیجئے، اور دوسرا ہمارے ناظرین کو محظوظ فرمائیے اپنے کلام سے. محترم فہیم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے اردو ورلڈ کا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. میرا نام فہیم سعید ہے اور میرا تعلق ضلع بانڈی پورہ سے ہے. اردو ادب اور شاعری کی دنیا میں مجھے میرے دوست محسن کشمیری کے نام سے جانتے ہیں، اور میں تخلص بھی محسن لکھتا ہوں. تو بغیر وقت ضائع کیے میں آپ کے سامنے ایک مطلع اور کچھ شعر پیش کرتا ہوں. مطلع سنیں کہ میری آنکھوں میں ہر دن وہ نئے سپنے سجاتا ہے، میری آنکھوں میں ہر دن وہ نئے سپنے سجاتا ہے، نئی راہوں پہ چلنے کا ہنر مجھ کو سکھاتا ہے. اور عجب یہ حوصلہ اس کا کہ میں بیزار ہوں اور وہ، عجب یہ حوصلہ اس کا کہ میں بیزار ہوں اور وہ، نیا ایک دیپ چاہت کا میرے دل میں جلاتا ہے. اور یہ شعر سنیں کہ عنایت ہے خدا کی اور عجب اس کی محبت ہے، عنایت ہے خدا کی اور عجب اس کی محبت ہے کہ وہ میرے گناہوں کو زمانے سے چھپاتا ہے. عنایت ہے خدا کی اور عجب اس کی محبت ہے کہ وہ میرے گناہوں کو زمانے سے چھپاتا ہے. اور یہ شعر بطور خاص قیامت مجھ پہ ٹوٹی ہے تڑپتا دیکھ بسمل کو، قیامت مجھ پہ ٹوٹی ہے تڑپتا دیکھ بسمل کو، مجھے انجام میرا خون کے آنسو رلاتا ہے، مجھے انجام میرا خون کے آنسو رلاتا ہے. مٹائے جو نہیں مٹتا گما ایسا ہنسی ہے وہ، شعر سنے کہ مٹائے جو نہیں مٹتا، مٹائے جو نہیں مٹتا گما ایسا ہنسی ہے وہ، اسے جتنا بھلاتا ہوں وہ اتنا یاد آتا ہے. اور غزل کا مقطع ہے کہ نہیں مٹتے ہیں داغے دل بہا کر اشک بھی محسن، نہیں مٹتے ہیں داغے دل بہا کر اشک بھی محسن، میرا ماضی مجھے اپنی طرف پھر کھینچ لاتا ہے، میرا ماضی مجھے اپنی طرف پھر کھینچ لاتا ہے، میری آنکھوں میں ہر دن وہ نئے سپنے سجاتا ہے، نئی راہوں پہ چلنے کا ہنر مجھ کو سکھاتا ہے. اور اگر آپ کی اجازت ہو عرفان صاحب تو ایک غزل ہے. ارشاد فرمائے. جو میں آپ کے سامنے اس غزل کے کچھ شعر اگر آپ کی اجازت ہو تو ترنم میں ہو جائے گا. جی عنایت. عنایت کیجیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آئینے کی طرح سب عیاں ہو گیا، آئینے کی طرح سب عیاں ہو گیا،
تیرے چہرے سے سب کچھ بیاں ہو گیا، آئینے کی طرح سب عیاں ہو گیا، آئینے کی طرح سب عیاں ہو گیا، تیرے چہرے سے سب کچھ بیاں ہو گیا۔ ہم نہ کرتے کبھی پیار کی جستجو، ہم نہ کرتے کبھی پیار کی جستجو، ہم نہ کرتے کبھی پیار کی جستجو، درد دل اب مگر ہم زباں ہو گیا، آئینے کی طرح سب عیاں ہو گیا، تیرے چہرے سے سب کچھ بیاں ہو گیا۔ یہ سنے، زلف لہرائے جب ہوئے روبرو، زلف لہرائے جب وہ ہوئے روبرو، زلف لہرائے جب وہ ہوئے روبرو، خوبصورت یہ سارا سما ہو گیا، آئینے کی طرح سب عیاں ہو گیا، تیرے چہرے سے سب کچھ بیاں ہو گیا۔ وہ جسے راس آئے نہ تھے ہم کبھی، وہ جسے راس آئے نہ تھے ہم کبھی، وہ جسے راس آئے نہ تھے ہم کبھی، رفتہ رفتہ میرا ہم انا ہو گیا، آئینے کی طرح سب عیاں ہو گیا، تیرے چہرے سے سب کچھ بیاں ہو گیا۔ اور یہ شعر سنے کہ جو نہ کرنا تھا وہ کر گئے ہم مگر، جو نہ کرنا تھا وہ کر گئے ہم مگر، جو نہ کرنا تھا وہ گئے ہم مگر، فاصلہ عشق کے درمیاں ہو گیا، آئینے کی طرح سب عیاں ہو گیا، تیرے چہرے سے سب کچھ بیاں ہو گیا۔ غزل کا مقصد سنیں، لاکھ چاہا چھپائے زمانے سے ہم، لاکھ چاہا چھپائے زمانے سے ہم، لاکھ چاہا چھپائے زمانے سے ہم، درد محبت کا سارا عیاں ہو گیا، آئینے کی طرح سب عیاں ہو گیا، تیرے چہرے سے بیاں ہو گیا۔ بہت شکریہ۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ محسن کشمیری صاحب بہت خوب۔ فہیم صاحب میری طرف سے دلی مبارکباد، آپ قبول فرمائے۔ بہترین کلام آپ کے کلام میں نغمگی تھی، مٹھاس تھی، مجھے بہت اچھا لگا آپ کا کلام سن کے۔ میری طرف سے مبارکباد دل کی گہرائیوں سے۔ ہمارے ساتھ محترم ڈار سرور صاحب جڑے ہوئے ہیں بارہمولہ ضلع سے۔ ڈار سرور صاحب، ایک تو آپ اپنا مختصراً تعارف پیش کیجیے اور اپنا کلام پیش کیجیے ہمارے ناظرین کے لیے، ہمارے ناظرین کو اپنے کلام سے محظوظ فرمائے۔ محترم ڈار سرور صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں شکر گزار ہوں عرفان صاحب آپ کا اور آپ کی ٹیم کا، ورلڈ کا، اور ان شعراء کا بہت عمدہ کلام سنایا انہوں نے۔ تو میں اردو میں تو نہیں لکھتا ہوں، تو میں کشمیری میں ہی لکھتا ہوں۔ تو میں آپ کے سامنے پیش خدمت کروں گا ایک غزل اور ایک نعت شریف۔ کیا کھد یکنا اقدما دیدار دکھے نازنین، کیا کھد یکنا اقدما دیدار دکھے نازنین،
لولچ نظر کر حق رسا دیدار دکھوے نازنین وابستش سوز ہے وتی پیڑ بنظر روز ہے پی ہم میں جگر شہلتا دیدار دکھوے نازنین یکنات منت تھاو ہم رحمت داما چاو ہم کرم تھاو منت دیدار دکھوے نازنین شکر رحمتن للعالمین خادم سے آسمان تئی زمین شکر رحمتن للعالمین خادم سے آسمان تئی زمین سو پور سروس چھم ستھا دیدار دکھوے نازنین یہ پیش خدمت اخ غزل اخ تو یہ بوزنا بہ ترنمس مزن ہر نئی گلاب چشمو چوتھا شراب ساکی ہر نئی گلاب چشمو چوتھا شراب ساکی تھومات اشس زاں تی حساب ساکی تھومات اشس زاں تی حساب ساکی چون یہ شہر ترویت للوان لول چون یہ شہر ترویت للوان لول چونی بدنام منظر جہان چانے حباب ساکی سانگے میں پان ظلم یارو میں زندگانی سانگے میں پان ظلم یارو میں زندگانی بے معنی از میں باسان وچ مجھے خواب ساکی بے معنی از میں باسان وچ مجھے خواب ساکی سالی سون یکنا بہائی پیال کتیا سالی سون یکنا برہائی پیال کتیا ین چانی تیرا دل کی حباب ساکی ین چانی نیرہن دل کی حباب ساکی بیاکھ شعر شعرس کیا گو ملال لالس روٹھم سمز شہارس کیا گو ملال لالس روٹھم سمز شہارس پرارام انتظارس کرنس خراب ساکی پرارام انتظارس کرنس خراب ساکی صفت برباد کرمس چھم یہ زندگانی صفت برباد کرمس چھم یہ زندگانی بے یار نئی کرنس خراب ساکی بے یار نئی وہ کرنس خراب ساکی لجمت دار از خونس اشس میں یکجا لجمت دار از خونس اشس میں یکجا ین
یی نا سو از دل بر ون ہم جواب ساکی یی نا از سو دل بر ون ہم جواب ساکی. تو مطلب چھُ عرض مُژرِتھ از تہِ بر چھُس بس چھُس انتظار مُژرِتھ از تہِ بر چھُس بس چھُس انتظارس چشمہٕ درس چھِ لٔجمٕژ دلس اضطراب ساکی چشمہٕ درس چھِ لٔجمٕژ دلس اضطراب ساکی. شکریہ سر. بہت خوب بہت خوب. ڈار سرور صاحب میری طرف سے مبارکباد قبول فرمائیے. آپ بہترین کلام آپ نے سنایا. یہ ہم سب کے لیے سعادت ہیں کہ ہم آپ جیسے شعراء کا کلام سنتے ہیں, آپ کی عزت افزائی کرتے ہیں. یہ ہماری ہی سعادت ہے. مجھے بہت اچھا لگا آپ کا کلام سنتے ہی اور مجھے امید ہے کہ جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو بھی وہ بھی محظوظ ہوئے ہوں گے. ناظرین, یہ ہماری آج کی پیشکش تھی. ہمارا بنیادی مقصد یہی ہے کہ چاہے صلاحیتیں کہیں بھی ہو دنیا میں تو ہم ان کی عزت افزائی کریں, آپ کے روبرو لائے. ہم محترم شیخ لطیف صاحب کے, محترم فہیم صاحب کے, محترم ڈار سرور صاحب کے بڑے مشکور و ممنون ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں چند لمحات ہمیں بھی نوازے, ہماری چینل کو بھی نوازے. انشاءاللہ محفلیں اور بھی سجتی رہیں گی. ہم دعوت دیتے رہیں گے, آپ کو بھی زحمت دیتے رہیں گے. پھر سے ہم ناظرین آپ سے بھی رخصت چاہتے ہیں, ہمارے مہمانوں سے بھی.